ہسپتال مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی ساری مریض عورتیں ہی تو تھیں۔ یہ ایک جنرل وارڈ تھا جہاں پر وہ عورتیں لیٹی ہوئی تھیں جنہوں نے چند گھنٹے یا ایک دو دن پہلے اپنے بچوں کو جنم دیا تھا۔ اپنے بچوں کو پہلو میں لٹائے وہ بڑی پیار سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کے پاس اس کی اماں کھڑی تھی تو کسی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں پر کسی بھی مرد کو بھی اندر آنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ ایک الگ ہی سما تھا۔ کسی کا چہرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شاید اس کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ تو کوئی عورت یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اس نے تو دعاؤں میں بیٹا مانگا تھا، لیکن اس کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا۔ غرض کے ساری ہی عورتیں اپنی اپنی سوچ لیے بیڈ پر لیٹی تھی اور کوئی ایک دوسرے سے اپنے غم، دکھ، درد بانٹ رہی تھی۔ ابھی رات کا وقت تھا، اسی لیے وارڈ میں قدرے سناٹا تھا۔ بچوں کے رونے کی آواز بھی بہت دھیمی تھی اور کچھ عورتیں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اچانک ہی گیٹ پر ایک عورت آئی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ چاروں طرف بچوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت تھی، اداسی تھی اور ایک ممتا کا احسان تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کپڑے میں لپٹے اپنی اپنی ماؤں کے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت چپکے سے آگے بڑھی اور پھر ایک عورت اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جو نیند میں مگن سو رہی تھی۔ اس کے بازو پر اس کا ننھا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، شاید وہ بھی سو رہا تھا۔ تبھی اس عورت نے ہمت کی اور اس بچے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ ایک دم ہی ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے ارے، یہ عورت کون ہے اور ہمارے بچے کو کیوں لے کر جا رہی ہے؟ جیسے ہی اس نے شور سنا تو وہ بچے کو چھوڑ کر بھاگی۔ دو تین عورتوں نے جو اپنی مریض عورتوں کے ساتھ آئی تھی انہوں نے اس عورت کا پیچھا کیا جو مریض عورت کے سونے کا فائدہ اٹھا کر بچے کو لے جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ عورتیں کوریڈور میں آئی تو حیران رہ گئی۔ اس کالے لباس والی عورت کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پلک جھپکنے میں وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ عورتیں سہم گئی۔ انہوں نے نرس کو فوراً بلا لیا تھا۔ رات کے 12 بجے نرس نیند کی حالت میں اٹھ کر اس وارڈ میں آئی اور پھر وہ عورتوں کا واویلا سننے لگی جو اس نرس سے کہہ رہی تھی کہ ایک کالے لباس والی عورت بچے چوری کرنے اس وارڈ میں آئی تھی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ آنن فانن سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہسپتال کے CCTV کیمرے چیک کیے گئے لیکن سبھی لوگ عورتوں پر غصہ کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہسپتال میں کوئی عورت آئی نہیں، لیکن ساری عورتیں گواہ تھی۔ سب ایک ہی زبان بول رہی تھی کہ انہوں نے اس کالے لباس والی عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن کیمرے میں تو اس عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ ہی اسے کسی نے اندر آتے دیکھا تھا، نہ ہی کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے۔ وہ عورتیں بھی حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ کوئی وجود اس ہسپتال کے وارڈ میں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی ممتا کو ختم کر سکے؟ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ 20 سالوں سے جس چیز کے لیے وہ تڑپ رہی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف ایک اولاد کی تڑپ تھی۔ آخر وہ جائے تو جائے کہاں؟ اس کی یہ خواہش کب پوری ہوگی؟ آج بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہسپتال سے بچہ ہی تو لینے گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی اور کسی نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خود قدرت خود اسے ماں کا احساس دینے والی ہے۔ اسے ایک ایسا بچہ ملنے والا ہے جس کی چاہت وہ کئی سالوں سے کر رہی ہے۔ جاوید کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور آج بیوی کے مرنے کے 5 مہینے بعد اس نے کنیز سے دوسرا نکاح کیا تھا۔ کنیز بھی پہلے سے طلاق شدہ عورت تھی، لیکن اس کے 2 بچے تھے جنہیں جاوید نے قبول کیا تھا۔ وہ عورت زبان کی بہت تیز تھی، لیکن جاوید کو یہ نکاح مجبوری میں کرنا پڑا، وہ بھی صرف اپنے 1.5 سالہ بیٹے ایان کی وجہ سے، جو بہت ہی چھوٹا اور کم عمر تھا، بہت معصوم تھا اور اپنی ماں سے محروم ہو چکا تھا۔ ایسے میں گھر والوں نے، رشتہ داروں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ دوسرا نکاح کر لے۔ اس نے کنیز سے دوسرا نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی اور یوں کنیز جاوید کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جاوید کی ساری توجہ اپنے بیٹے ایان کی طرف ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، تو اس بچے کے دل میں اپنے لیے خاص نفرت محسوس کرنے لگی۔
اس کے دونوں بچے اس کے پہلے شوہر سے تھے جو بہت ہی چھوٹے تھے، لیکن وہ ایان سے دونوں بڑے تھے۔ لیکن پھر بھی کنیزی اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ جاوید اپنے بیٹے ایان کی خاطر اس کے دونوں بچوں کو نہیں اپنائے گا، نہ ہی انہیں باپ والا پیار دے گا۔ اسی لیے وہ ایان سے بلا وجہ کی نفرت اپنے دل میں پالنے لگی تھی۔ جیسے جاوید کام پر چلا جاتا، ویسے تو اس کے کپڑوں کی دکان تھی اور وہ صبح سویرے ہی کپڑوں کی دکان پر چلا جاتا، لیکن اتوار کی اس کی چھٹی ہوتی تو وہ پورا دن اپنے بیٹے ایان کے ساتھ گزارتا۔ پھر وہ ایان سے اس بات کا بدلہ لینے لگی اور اپنی ہر محرومی، اپنے بچوں کی ہر محرومی کا بدلہ وہ ایان سے لینے لگی۔ وہ بات بے بات اسے مارتی رہتی۔ وہ ننھا بچہ اگر دودھ کے لیے روتا تو وہ اسے پینے کے لیے دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ ماں سے محروم ہونے کے بعد ایان کی زندگی کسی جانور سے بھی بدتر ہو گئی، اور یہ اس کی سوتیلی ماں تو انتہائی ظالم اور شیطان صفت عورت تھی، جس کے دل میں رحم نام کو بھی نہیں تھا۔ وہ ایان کو بہت زیادہ مارتی تھی، وہ بھی جاوید کی غیر موجودگی میں، لیکن جاوید کے سامنے وہ اس سے بہت پیار جتاتی۔ اب گرمیوں کے موسم تھے، ایسے میں وہ بچہ اکثر ہی اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا رہتا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، لیکن اب ایان بھی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ اس کی سگی ماں نہیں بلکہ یہ سوتیلی ماں ہے۔ وہ ننھا بچہ بھی صرف 3 سال کا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی توتلی زبان میں جب کنیز کو اماں کہہ کر پکارتا تو کنیز اسے دھتکار دیتی اور وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ جاوید کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن اب کنیز اسے ایک دن کہنے لگی، تمہارے بیٹے ایان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جب بھی گھر کا دروازہ کھلتا ہے یہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سن کر جاوید پریشان ہو گیا اور وہ کڑک لہجے میں کہنے لگا، تو تم اس کا خیال رکھا کرو، تمہیں میں اسی لیے تو اس گھر میں نکاح کر کے لایا ہوں۔ تو کنیز کہنے لگی، میں تو اس کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ اتنا سا ہے اور مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ جاوید کو یہ سن کر یقین نہیں آیا، کیونکہ ایان بہت صابر اور خاموش طبیعت بچہ تھا، لیکن وہ ایان کے لیے فکر مند تھا۔ پھر ایک دن تپتی دوپہر میں کنیز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ اس بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ جب تک ایان زندہ ہے نہ ہی گھر اس کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی جاوید، اور یہ بچہ اگر اس گھر میں رہا تو اس کے دونوں بچوں کا حق کبھی انہیں نہیں مل سکے گا۔ وہ یہ چاہ ہی رہی تھی کہ کسی طرح جاوید اس کے بچوں سے ایسی ہی محبت کرے جس طرح وہ اپنی سگی اولاد سے کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایان کو راستے سے ہٹانا چاہا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ مارکیٹ لے گئی اور وہیں پر تپتی سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ یہاں پر جھاڑیاں اور پرانے درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور خود تیزی سے گھر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ننھا ایان چیخیں مار کر رو رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں چپلیں بھی نہیں تھی اور سڑک بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے گرتے جا رہے تھے اور وہ روتا یہاں وہاں جا رہا تھا۔ اسے راستوں کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے ایک درخت نظر آیا تو اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں آپلے پڑ گئے تھے۔ اب وہ گھر کیسے جاتا؟ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رات ہو رہی تھی، تبھی اس بچے کے رونے کی آواز سن کر ایک عورت اس کے سامنے آئی۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ جب اس نے اس خوبصورت گورے چٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنا ممتا بھرا وجود اس کے سپرد کر دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اس سے کہنے لگی، آؤ میرے پاس بیٹے، آؤ، میں تمہیں بہت پیار دوں گی۔ اور تم کس کے بچے ہو؟ کون تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ اس نے ایان کو اپنے سینے میں جکڑ لیا تھا۔ ایان کو اس کے اندر سے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ ننھا سا بچہ اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں مر گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی سگی ماں مر چکی ہے، جبھی تو سوتیلی ماں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس عورت نے چند لمحے میں جان لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تو جیسے کئی سالوں کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ اس بچے کی ننھی سی انگلی تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ بھی اپنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن آج اسے دنیا جہان کی خوشیاں نصیب ہو گئی تھی۔ اس بچے کے روپ میں اسے گویا ایک طاقت مل گئی تھی جس کی وہ سالوں سے تمنا آئی تھی۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ ایک بستی میں رہنے لگا، لیکن اس کی ماں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔
لیکن اس عورت نے اسے ایک اچھی زندگی دی تھی۔ وہ اسے اماں کہہ کر پکارتا۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو رہا تھا۔ اب اس نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ وہ عام بچوں سے زیادہ طاقتور تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اسکول ٹیچر اسے جو بھی سبق دیتی چند منٹوں میں ہی اسے وہ یاد کر لیتا تھا۔ پھر وہ سب کے سامنے اس کی تعریف کرتی تو اسکول کے بچے اکثر اس سے جلتے تھے، لیکن اسے جیسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ تعلیم مکمل کر چکا تھا، اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو دیکھتا جس کے بال سفید ہو رہے تھے، لیکن وہ ہر وقت کالے رنگ کے لباس میں ملبوس رہتی، گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ جو بھی ایان فرمائش کرتا وہ اسی وقت اس کے لیے پکا کر رکھ دیتی۔ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ تبھی وہ اپنے تلخ ماضی کو کب سے بھول گیا تھا۔ ویسے بھی وہ جب اپنے باپ سے اور اپنے گھر سے جدا ہوا تھا تو اس وقت بہت کم عمر تھا۔ وہ دیکھتا کہ اس کی ماں عام عورتوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ نہ تو گھر سے باہر نکلتی ہے، نہ کسی عورت سے اس کی دوستی ہے۔ کبھی بھی کوئی سامان منگانا ہوتا تو وہ ایان سے ہی منگواتی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اب وہ کالج میں پڑھنے لگا تھا۔ کالج میں لڑکیاں اور لڑکے ساتھ ہی پڑھتے تھے، لیکن وہ پڑھائی میں اس قدر اچھا تھا کہ اکثر ہی پروفیسرز اور ٹیچرز کی زبان پر اس کی تعریف رہتی۔ لڑکیاں بھی اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی کہ وہ پڑھنے میں کتنا اچھا ہے، اس کا دماغ کتنا تیز ہے۔ پھر کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی زویا سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ زویا ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ پڑھنے لکھنے میں انتہائی نالائق تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن گھر میں سبھی پڑھے لکھے لوگ تھے، اس لیے اس کے ماں باپ نے اسے بھی کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اکثر ہی وہ ایان کے پاس کتابیں لے کر پہنچ جاتی، جو چیز اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ اس سے پوچھ لیا کرتی۔ دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ایان زویا کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جذبہ محسوس کرنے لگا۔ پھر ایک دن زویا اس سے کہنے لگی، میں تمہاری اماں سے ملنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اتنے ذہین ہو، تمہاری ماں کتنی اچھی ہوگی جنہوں نے تمہاری تربیت اتنی اچھی کی۔ ایان یہ سن کر مسکرا دیا۔ اس کے منہ سے اپنی ماں کی تعریف سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم آج میرے ساتھ چلنا۔ ایان اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کو تلاش کرنا چاہا جو کہ اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ وہ تھوڑا حیران بھی ہوا کیونکہ اس کی ماں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ آج جب وہ زویا کو لے کر آیا تو ماں گھر میں موجود نہیں تھی۔ پھر زویا مایوسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے تمہاری ماں کہیں گئی ہوئی ہے، چلو میں پھر کبھی ان سے ملنے آ جاؤں گی۔ لیکن دیکھو تمہارا گھر کتنا پرسکون ہے، ہر چیز کتنے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، لگتا ہے تمہاری ماں بہت محنتی ہے، لیکن اس کی کوئی تصویر تو اس گھر میں ہوگی۔ ایان کہنے لگا، نہیں، وہ تصویریں نہیں کھنچواتی، نہ ہی مجھے پسند ہے، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گی تو ملاقات کر لینا۔ لیکن زویا کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ نہ جانے اس کی ماں کہاں چلی گئی جو ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ پھر زویا مایوس ہو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک ہی ایان کو چھت سے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ایسے میں اسے رونے کی آواز بے چین کر رہی تھی، اور ابھی تک اس کی ماں بھی واپس نہیں لوٹی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہی آواز سننے کے خاطر وہ جیسے ہی چھت پر گیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چھت کے کونے میں موجود کالے کپڑوں میں لپٹی اس کی ماں گھٹنوں میں منہ چھپائے روئے چلے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کو روتا دیکھ کر تو جیسے اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی۔ وہ فوراً اس کے سامنے بیٹھا اور حیرت سے کہنے لگا، کیا ہوا ماں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، کس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی تکلیف ہے کیا؟ وہ بے چین سا ہو کر اس سے کئی سوال پوچھ بیٹھا۔ تبھی اس کی ماں نے اپنی آنکھیں اوپر کی، لیکن اپنی ماں کی آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی اور وہ غصے سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری محبت، تمہاری توجہ کی حقدار صرف میں ہوں ایان، پھر تم اس لڑکی کو لے کر اس گھر میں کیوں آئے؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی۔ ایان یہ سن کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ لڑکی اس کی ماں کے سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی ماں اس لڑکی کے سامنے آئی تھی، تو پھر اس کے بارے میں اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا، ماں، اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے
تو میں آج کے بعد کبھی اس کی طرف مڑ کر دیکھوں کبھی نہیں۔ میری محبت صرف تم سے شروع ہوتی ہے اور تم ہی پر ختم ہوتی ہے۔ ماں، تم میری محبت نہیں بلکہ میرا عشق ہو۔ تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ وہ محبت پاش نظروں سے ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سن کر تو جیسے اس کی ماں کے اندر نئی زندگی دم لینے لگی۔ وہ بھی ایان کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پتہ ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن جب تم میری زندگی میں آئے تو مجھے ایک جینے کا مقصد مل گیا۔ خدا کا شکر ہے، میں جتنی محبت تم سے کرتی ہوں اتنی تم مجھ سے کرتے ہو۔ پھر ایان الجھن زدہ لہجے میں کہنے لگا، لیکن اماں تم یہاں آ کر کیوں چپ گئی؟ اور اتنے گھنٹوں سے میں تمہیں پکار رہا تھا، تمہیں تلاش کر رہا تھا، تم میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو وہ غصے سے کہنے لگی، اس لیے کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی تمہارے ساتھ ہو، کیونکہ تمہاری ساری محبت، ساری توجہ میرے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی ماں اس پر بہت زیادہ غصہ کر رہی تھی۔ ایان نے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی اس لڑکی کے ساتھ نہ بات کرے گا، نہ ہی اسے لے کر کبھی گھر آئے گا۔ یہ سن کر اس کی ماں خوش ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے، چلو دونوں ماں بیٹے مل کر کھاتے ہیں۔ دونوں نے جی بھر کر باتیں کی، اپنی پچھلی زندگی، گزری زندگی اور خوب مزے سے کھانا کھایا۔ پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات گئے تک ایان پڑھائی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے کالج کی پڑھائی بہت زیادہ ٹف ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک اسے چھت کے اوپر دھم دھم کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ آوازوں کو محسوس کر کے جیسے ہی وہ فوراً چھت پر چلا گیا، لیکن جیسے ہی چھت کا منظر دیکھا تو اس کے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک ناقابل یقین منظر دیکھ رہا ہے۔ سامنے ہی اس کی ماں اپنے لمبے لمبے بال کھولے رقص کر رہی تھی۔ اس کی نظر سیدھی چاند پر پڑ رہی تھی۔ چاند جو پورا چمک رہا تھا، لگ رہا تھا چاند کی 14 تاریخ ہے، کیونکہ چاند کی روشنی میں اس کی ماں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے کالے رنگ کا لباس اس نے پہن رکھا تھا اور اس کے بال پاؤں کو چھو رہے تھے، جبکہ اس کی ماں کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ ایان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہ سکا، کیونکہ اس کی ماں بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی کوئی عجیب سی زبان میں گانا بھی گا رہی تھی اور اسی پر رقص بھی کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت آج بہت زیادہ خوش ہو۔ ایان چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ لیکن وہ مسلسل چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ جو کچھ بھی اس نے چھت پر دیکھا تھا اسے بلانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد تو وہ دیکھ کر بری طرح سے ڈر گیا۔ آخر اس کے بال اتنے لمبے کیوں ہیں؟ لیکن رات والی بات کو اس نے راز کی طرح اپنے سینے میں دفن کر لیا اور پھر کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اب وہ کالج جانے لگا، لیکن زویا اس سے سخت خفا تھی۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی تو وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا، اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زویا سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس بات پر بہت زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ اس کی اداس نظریں ہر وقت ایان کو دیکھتی رہتی۔ آخر وہ اس سے دوستی کیوں ختم کر رہا ہے؟ زویا نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ مایوس نظر آ رہی تھی، لیکن ایان نے اس سے نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنا پیار، اپنی توجہ صرف اس کے لیے مرکوز رکھے، نہ کہ کالج میں پڑھنے والی دوسری لڑکیوں کے لیے۔ اسی لیے اس نے زویا سے دوستی ختم کر دی، جس پر وہ اچھی خاصی مایوس تھی۔ پھر اب وہ ہر کلاس میں فرسٹ آنے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ توانا، خوبصورت اور جوان ہوتا جا رہا تھا۔ کتنی ہی کالج کی لڑکیاں، ان کے دل اس کے لیے دھڑکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جان، اس کی صحت کی ساری دیکھ بھال اس کی ماں کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت اچھا کھانا دیتی، ایک ایسی خوراک جسے کھا کر وہ دن بدن صحت مند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ 7 انسانوں کے برابر تھا۔ وہ حد سے زیادہ ذہین تھا۔ کالج میں پروفیسرز بھی اس کی ذہانت کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ اپنی اس بات کو اپنی ماں سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اماں، مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے جس سے تم مجھے پال رہی ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک تو میں بھی کام پر نہیں گیا اور نہ تم کام کرتی ہو، پھر ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سوال اسے بہت پہلے ماں سے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ اپنی ماں سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی،
کیونکہ تمہاری ماں بہت دولت مند ہے، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں اور نہ ہی دولت کی۔ آؤ میں تمہیں اپنی دولت دکھاتی ہوں۔ اس نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ دونوں ماں بیٹے کا کمرہ الگ تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی ماں نے الماری کھولی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق نکلا۔ اس صندوق کے منہ پر لگا ہوا تالا دیکھ کر ایان حیران رہ گیا۔ وہ اس صندوق کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اس کے اندر آخر ایسا کیا ہے جس کا راز اس کی ماں چھپائے بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے صندوق کا تالا کھول دیا اور صندوق کے کھلنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ صندوق میں موجود زیورات کو دیکھ کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ اتنے قیمتی زیورات، وہ ان کی گہرائی دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ سب میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ تم نے تو میری وہ خواہش پوری کی ہے جس کی خواہش میں نے رب سے کی تھی۔ تم میری تمنا، میری آرزو، میری دنیاوی دولت سب کچھ ہو۔ اس کی ماں اس سے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایان جانتا تھا کہ وہ اس کی سگی اولاد نہیں، بچپن کی تھوڑی تھوڑی پرچھائی اس کے ذہن میں موجود تھی۔ جب وہ ایک تپتی سڑک پر کھڑا تھا تو ایک خوبصورت عورت جو کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی اس کے سامنے آئی، اور وہ کوئی عورت نہیں بلکہ اس کی ماں تھی، یہی جس نے اسے پال پوس کر جوان کر دیا تھا۔ یہ سب تمہارا ہی ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس نے وہ سارے زیورات ایان کے حوالے کر دیے۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگا، لیکن یہ سب آپ کا ہے اور آپ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ اس کی ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، شاید اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ ہی میری محبتوں کی حقدار ہیں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ سن کر اس کی اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا تمہیں بچپن کی کوئی بات یاد ہے؟ ایان یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، ہاں بس مجھے وہ دن بہت یاد آتا ہے۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں، جب بھری دوپہر میں اس گرم سڑک پر میرے پاؤں جل رہے تھے اور میں چھاؤں کی تلاش میں اس درخت کے نیچے آ گیا جہاں مجھے آپ ملی تھی۔ وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر جیسے اس کی مامتا کو سکون مل گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے میں حد سے زیادہ محبت تھی۔ پھر وہ اس نے زیورات سے بھرا ہوا ڈبہ اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور کہنے لگی، یہ تمہارا ہے، صرف اور صرف تمہارا، اس پر تمہارا حق ہے۔ ایان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، آئندہ مجھ سے کبھی یہ بات مت کرنا کہ اب مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اس کی اماں نے اسے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر ایان نے کالج آنا جانا شروع کر دیا۔ وہیں پر اس کی ملاقات ایک لڑکے جنید سے ہوئی۔ جنید ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس دن جب سب لوگ اپنی اپنی ایڈمیشن فی کے پیسے لے کر فارم لے رہے تھے تو جنید کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایان حیران رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ تو جنید کہنے لگا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ سن کر ایان کہنے لگا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری فیس کے پیسے میں دوں گا۔ جنید کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، لیکن ایان نے اس کی فیس بھر دی۔ جواب میں اس نے ایڈمیشن فارم لے لیا، جسے پا کر وہ بے حد خوش تھا، بار بار ایان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یوں اس کی اور جنید کی دوستی ہو گئی۔ پہلے اس نے ایک لڑکی زویا سے دوستی کی تھی، لیکن اس کی ماں نے جب منع کیا کہ وہ اس لڑکی زویا سے دوستی نہیں رکھے گا تو اس نے زویا سے دوستی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ کالج چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن جاتے جاتے ایان کو کہا تھا کہ تمہاری ماں ایک نفسیاتی عورت ہے، مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے ہی تم نے مجھے اپنے تعلقات ختم کیے ہیں، حالانکہ میں تو تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایان نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ اپنی ماں سے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ پھر اس نے جنید سے دوستی کر لی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے لگے۔ پھر ایک دن ایان کہنے لگا، آج میں تمہیں اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤں گا، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ جنید کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جنید بھی اس کے ساتھ آج گھر آ گیا تھا۔ ایان آج بہت جلدی کالج سے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کی اماں کو تو خبر ہی نہیں تھی، لیکن وہ کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جیسے ہی ایان گھر آیا تو وہ اپنی اماں کو پکارتے ہوئے کہنے لگا، اماں آج دیکھو میں اپنے دوست کو لے کر آیا ہوں،
تم نے بھی آج اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہے، جیسے تم مجھے کھانا کھلاتی ہو۔ تمہارے کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی ہے۔ اس کی اماں کی کوئی آواز نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ کچن میں ہی کھڑی تھی، ایان کے سامنے، اور جنید اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ لیکن جنید کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی، کیونکہ وہاں پر اسے کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایان جبکہ کچن میں کھڑا ہو کر مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا۔ اماں، یہ دیکھو، یہ میرا دوست ہے جنید، ہماری بہت گہری دوستی ہو گئی اور یہ بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا، یہ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتا ہے۔ چولہے پر ہنڈیاں پک رہی تھی، لیکن وہاں پاس کھڑی عورت جنید کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ ایان اسے دیکھ کر باتیں کر رہا تھا، اور یہ منظر بڑا ہی عجیب اور خوفناک تھا۔ جنید 2 قدم پیچھے ہو گیا اور ایان اس سے کہنے لگا، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میری ماں سے نہیں ملو گے؟ اس کی ماں بالکل خاموش تھی، تبھی وہ اچانک پلٹی اور چپ چاپ چھت پر چلی گئی۔ ایان اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، اماں رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ آج میرے دوست جنید سے ملاقات نہیں کرو گی؟ لیکن اس کی اماں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ خاموشی سے اس منظر سے غائب ہو گئی، جبکہ جنید پھٹی پھٹی نظروں سے ایان کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، گھر میں اس کی اماں موجود نہیں تھی، وہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی، پھر ایان کس سے باتیں کر رہا تھا؟ گھر میں موجود چیزیں، رہنے سہنے کا سامان اور سلیقے سے سجا ہوا یہ خوبصورت گھر، حالانکہ یہاں پر کوئی عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ ایان کو اپنی ماں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ جنید کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے لگ رہا ہے تم نے کوئی ناقابل یقین منظر دیکھ لیا ہے۔ جنید گھبراتے ہوئے کہنے لگا، ایان تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، اپنی ماں سے، اور کس سے؟ لیکن مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر اماں تم سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اور وہ خاموشی سے چھت پر چلی گئی۔ آؤ میں تمہیں چھت پر لے کر چلتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگا، لیکن جنید نے اسے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پھر خوف زدہ نظروں سے ایان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، یار یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ عورت کہاں ہے جو تمہاری ماں ہے؟ ایان حیرت سے کہنے لگا، وہ بھی تمہارے سامنے کھڑی تھی کچن میں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دی؟ جنید خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا، نہیں، وہ عورت صرف تمہیں دکھائی دے رہی ہے، مجھے نہیں۔ ایان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا، پھر وہ غصے سے کہنے لگا، جب بھی میری ماں ہر بار مجھے منع کرتی ہے کہ میں کسی سے دوستی نہ کروں، اس کا پیار ہمیشہ اس تک محدود رکھوں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، اسی لیے تو وہ ایسی بات کر رہے ہو۔ جنید نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور کہنے لگا، دیکھو میں یہاں کوئی عورت نہیں دیکھ رہا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی دکھائی دے رہی ہے، نہ کچن میں کھڑا کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ آخر تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تم بہت بیمار لگ رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ذہنی بیماری ہے؟ اسے ایسے دیکھ رہا تھا وہ جیسے وہ سالوں کا مریض ہو۔ ایان خوف زدہ ہو کر کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں ایک پڑھا لکھا ہوں، میں وہ انسان ہوں، وقت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے ایسی بات کرو۔ میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ زبردستی جنید کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ چھت پر لے آیا، کیونکہ اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی اور وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ جنید اس کے ساتھ چھت پر آ گیا، لیکن اب پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی کونے میں چھپی ہوئی جنید کی اماں ہمیشہ کی طرح کالا لباس پہنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی، اور اس کی سسکاریاں پوری چھت پر گونج رہی تھی، لیکن جنید کو وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس بات سے وہ خوف زدہ تھا۔ پھر وہ ایان سے کہنے لگا، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری نظر کو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے آتا ہے وہ صرف تمہیں دکھائی دیتا ہے، مجھے نہیں، اس لیے میری بات کو سمجھو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ایک دم سے جنید نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگا۔ پیچھے سے ایان اسے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن جنید نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور وہ وہاں سے ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جبکہ ایان دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کھڑا تھا۔ پھر وہ غصے سے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جب بھی کسی کو یہاں لے کر آتا ہوں، آپ ان کے سامنے نہیں آتی،
آتی بھی ہیں تو ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس دن زویا کے ساتھ بھی آپ نے ایسا ہی کیا، اور آج میرے دوست جنید کے ساتھ بھی۔ میں تو اس سے دوستی ختم نہیں کر سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آخر ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سچ میں ہی میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے۔ ایان غصے سے اسے دیکھے جا رہا تھا، تبھی اس کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اس کی ماں تھی جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ایسا ہی ہوگا میرے بچے، کیونکہ میرا وجود صرف تمہیں دکھائی دے گا، کسی اور کو نہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر آپ ہیں کون؟ آپ نے مجھے کبھی اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ حالانکہ آپ محلے پڑوس کی عورتوں سے ملنے بھی نہیں جاتے، نہ ہی ہمارے گھر کوئی انسان آتا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ جو بھی بات ہے میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا۔ خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے سچائی بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سچائی جو میں نے پچھلے 20 سال سے تم سے چھپا کر رکھی تھی، آج تمہیں بتا کر رہوں گی، اور تمہاری حقیقت بھی تمہیں بتاؤں گی۔ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ ایان کہنے لگا، میں حقیقت جانتا ہوں، لیکن آپ میری زندگی سے چلی جائیں یہ میں کبھی نہیں چاہتا۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آج میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ سچائی بتانے کا بھی۔ شاید میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، لیکن میرے بچے، حقیقت تو یہی ہے کہ تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آئے گا کہ میں نے تمہیں پال پوس کر اتنا بڑا کیا، جوان کیا، اور میں یہاں اتنے سالوں سے رہتی ہوں، لیکن میرے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ میری دنیا نہیں ہے۔ میری دنیا تم سے الگ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں سوائے تمہارے کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایان کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں آج اس سے اتنی عجیب بات کیوں کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اماں صاف صاف کیوں نہیں بتاتی کہ آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کی اماں کہنے لگی، یہی حقیقت ہے میرے بچے۔ دراصل میں کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں، ایک ایسی ملکہ جنات جس کی اولاد نہیں تھی، جو پچھلے 30 سالوں سے ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن میرے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری تھی، کیونکہ میں بہت ہی پیارے پیارے سے بچوں کو جنم دینا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ قبیلے والے ہر وقت مجھے تانے دیتے تھے کہ آخر ہماری ملکہ ایک ایسی عورت ہے جو خود بچے پیدا نہیں کر سکتی، وہ ہمیں کیا سہارا دے گی؟ ان کی باتوں نے مجھے کمزور کر دیا، اس لیے ایک دن میں نے چپ چاپ اپنا قبیلہ چھوڑا اور انسانوں کی دنیا میں چلی آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں انسانوں کی دنیا میں آئی، میں نے اس سرزمین پر خوبصورت پیارے پیارے بچے دیکھے، جن پر ٹوٹ کر مجھے اتنا پیار آیا کہ میں انہیں چھونا چاہتی تھی، انہیں پیار کرنا چاہتی تھی، انہیں گلے لگانا چاہتی تھی، تاکہ میری ممتا کو سکون ملے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے، وہ چیخیں مارتے تھے۔ پھر میں ایک مہربان اور اکثر ہی بچوں کو چیزیں دینے لگی، انہیں پیار سے اپنے پاس بلاتی، لیکن میری ہمت نہ ہوتی کہ میں ان کے ماں باپ سے جدا کروں۔ ایک دن میں ہسپتال پہنچی، وہاں میں نے روئی جیسے خوبصورت گورے گورے پیارے بچے دیکھے۔ ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرنے ہی والی تھی، لیکن ایک عورت نے شور مچا دیا اور کہنے لگی، یہ بچہ چوری کر کے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بات نے مجھے اتنا خوفزدہ کیا کہ میں وہیں سے فوراً غائب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں اپنا قبیلہ اسی وجہ سے چھوڑ کر آئی تھی کہ لوگ مجھے تانے دیتے کہ میں ایک بان جن زادی ہوں۔ اب میں دن رات آنسو بہاتی تھی۔ پھر میں یہیں پر ایک درخت کے نیچے رہنے لگی۔ میں بہت زیادہ اداس تھی، میری ادھوری شامیں اور اداس راتیں ایسے ہی گزر رہی تھی۔ لیکن ایک دن میں جب سڑکوں پر بھٹکتی اپنے دل کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، جب میری نظر تم پر پڑی، تم رو رہے تھے، تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، تمہارے معصوم چہرے کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے فوراً ہی تمہیں پیار کیا، میں نے خود کو ایک انسانی روپ میں ڈھال دیا۔ تم نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے بتایا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے اور تم اس دنیا میں اکیلے ہو۔ تمہاری سوتیلی ماں بہت ظالم ہے، وہ تم پر بہت ظلم کرتی ہے۔ یہ سن کر میرا تو دل کانپ کر رہ گیا، مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر میں نے تمہیں پالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ تم اس دنیا میں اکیلے تھے، لیکن مجھے ایک بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔ پھر میں اپنے قبیلے، مہنگائی اور ساری دولت جمع کر کے تمہاری خاطر اس دنیا میں آ کر رہنے لگی۔ پھر میں نے تمہیں پالنا شروع کیا، میں نے تمہاری خاطر خود کو انسان سمجھنا شروع کر دیا تھا۔
لیکن میں صرف تمہیں دکھائی دیتی تھی، کسی اور کو نہیں، اسی لیے سب کی نظروں سے میرا وجود چھپا ہوا تھا۔ میں بچپن سے ہی ایسے گھروں کا انتخاب کرتی جہاں پر انسانی آبادی کم سے کم ہو۔ میں ایسی جگہ پر گھر لیتی تھی جہاں میرے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کر سکے۔ میں جو چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ میں نے تمہیں اکیلے ہی پال پوس کر جوان کیا، اپنی کئی طاقتیں تمہارے حوالے کر دی تھی۔ تم جیسے ہی جوان ہوئے تو میری جوانی چلی گئی اور تمہاری جوانی سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن تمہیں جوان دیکھ کر میری آنکھیں محبت سے بھر آتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں میرے بچے، لیکن میری یہی سچائی ہے، اس لیے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن جب میں تمہیں دیکھتی ہوں، تم کسی اور سے محبت کرنے لگی ہو تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ قبیلے والے کئی دفعہ میرے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ملکہ ہو اور ملکہ کے بغیر قبیلہ ادھورا ہے، اس لیے ہم تمہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتی ہوں۔ میں ان سے کہنے لگی، نہیں، اب میں کبھی نہیں جاؤں گی جب تک میری اولاد میرے پاس ہے۔ لیکن اب میں نے تمہیں سچائی بتا دی ہے، اور تمہیں وہ ساری دولت بھی جو میری ہے وہ میری نہیں بلکہ تمہاری ہے، اور میں نے وہ تمہارے نام کر دی ہے۔ اس لیے تم اسے لے جاؤ اور اب تم وہاں جاؤ جہاں تمہارا اصل ٹھکانہ ہے۔ شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ تمہارا باپ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ تمہارے باپ کا نام جاوید تھا، وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جاؤ میرے بچے، اپنے باپ سے مل کر آؤ، اور میں بھی اپنی دنیا سے واپس جا رہی ہوں، کیونکہ آگے چل کر تم کسی لڑکی سے شادی کرو گے، تمہارے بچے ہوں گے، پھر میں تمہیں دیکھنے آیا کروں گی، تمہارے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا کروں گی۔ لیکن میرے بچے، میری جان، تم میرا راز کسی کے سامنے نہیں ظاہر کرو گے، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میری مامتا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں تو ایک بے اولاد جن زادی تھی، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ ملا، اس لیے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ ملکہ جنات پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ ایان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی سچائی تھی۔ اس کی نظر کا دھوکہ جسے جنید نے بتایا تھا، تو کیا وہ اس کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی؟ کیا وہ زویا کے سامنے بھی اسی لیے نہیں آئی تھی؟ آج ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ ایان پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں اپنے باپ سے ملنے ضرور جاؤں گا، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کا انتظار کروں گا۔ ملکہ جنات کہنے لگی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں میرے بچے، اور تم میری ہی اولاد ہو، کسی اور کی نہیں۔ اس نے آخری دفعہ اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو پیار کیا اور پھر اس کے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ ایان پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لیکن اس نے وہ خزانہ اپنے پاس کسی قیمتی امانت کی طرح سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس گھر پر تالا لگایا اور اپنے باپ کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، جس کا پتہ ملکہ جنات نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی، جو آج بھی ایسی ہی حالت میں تھا جیسے بچپن میں تھا۔ اس گھر کی کبھی ترقی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کنیز جیسی منحوس عورت کا سایہ اس گھر پر پڑ گیا تھا۔ جاوید اپنے بیٹے ایان کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اب کنیز بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ اس کی اور جاوید کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی خاطر اس نے ایان کو گھر سے نکالا تھا، لیکن اس کے حالات بھی نہیں بدلے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ جاوید کے سامنے آیا اور اسے بتایا کہ میں آیا ہوں، آپ کا بیٹا جسے بچپن میں اس کی سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا، غائب کر دیا تھا، جاوید نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، تم اتنے دن سے کہاں تھے میرے بچے؟ میں تو تمہاری راہ میں نابینا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھو، میری آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک گئی ہیں، لیکن تم میرے سامنے ہی نہیں آتے تھے۔ میرا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تمہاری ماں کی روح کو کیا جواب دوں گا جو بے چین پھر رہی ہوگی، لیکن آج تمہیں سلامت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایان نے اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کنیز نے بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ ایان نے اسے غصے بھری نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میری سوتیلی ماں نہیں تو مجھ سے نفرت کی تھی،
لیکن ایک ماں ایسی ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اسی نے مجھے پال پوس کر جوان کیا. جاوید اس کے بارے میں پوچھتا رہ گیا لیکن ایان نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. یوں اس کے گھر کے حالات اب بدلنے لگے تھے کیونکہ ایان نے اب اپنا گھر بھی تبدیل کر لیا تھا اور کنیز کے دونوں بچوں کو بھی اپنا نام دے دیا تھا. وہ بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا. پھر دونوں بچوں کی شادی کرنے کے بعد جاوید مجھ سے کہنے لگا اب تم بھی کسی لڑکی سے شادی کر لو. پھر اس نے ایک لڑکی مریم سے شادی کر لی جو بہت ہی نیک اور پردہ دار تھی. پھر اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا. لیکن ایک رات جب ایان کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا. ایک عورت کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. وہ اس کے بیٹے کو ہاتھ میں لیے اسے پیار کر رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جانتا تھا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی ملکہ جنات ہے جس نے ایان کو بھی پال پوس کر جوان کیا تھا. پھر وہ اس سے کہنے لگا اب تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ تو ملکہ جنات کہنے لگی میں تمہارے سامنے نہیں آتی لیکن میری دعائیں ہمیشہ تمہارے لیے ہیں. میں تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ میرا بیٹا جہاں بھی رہے خوش رہے. آخر تم میری اولاد ہو. تم نے میری ممتا کو سکون پہنچایا. یہ سن کر ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے.